ہم بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، ہم بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے، ہم بھی اے کاش زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ آتا، زندگانی کو بھی جینے کا سلیقہ آتا، رات بھر ان کی حضوری میں جگائے جاتے، رات بھر کی حضوری میں جگائے جاتے، ہم بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے، ہم بھی اے کاش۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مرتبہ اپنا بھی شاہوں سے زیادہ ہوتا، مرتبہ اپنا بھی شاہوں سے زیادہ ہوتا، ان کی دہلیز پہ جب شاد بٹھائے جاتے، ہم بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، ہم بھی اے کاش۔ ماشاءاللہ، حافظ خالد نعمانی صاحب، ہم نے چاہا کہ ہم انہیں پہلے روکے، لیکن انہوں نے ایک شعر اور ہمیں سنایا خوبصورت سی نعت کے ساتھ، خوبصورت سے کلام کے ساتھ۔ ہم بھی اے کاش مدینے میں بلائے جاتے، شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نعت۔ امید ہے آپ نے سنی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بھی وہ جذبہ، وہ شوق جاگا ہے مدینے جانے کا، جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے اندر وہ جگائے اور ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خیر رمضان کا ایک اور سلسلہ ہے۔ آج ایک عشرہ ختم ہوا، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں اپنے لیے مغفرت کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ جیسے استغفار یا مغفرت کا یہ عشرہ ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنے لیے استغفار توبہ کریں۔ obviously یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں، جو کہہ لیں بے حساب ہو جاتی ہیں، ایسے میں ہم اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں یا استغفار کریں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی فرمائیں گے۔ آج کا روزے کے حوالے سے تو ہم بات کریں، نیا عشرہ بھی سٹارٹ ہوا ہے، دوسرا عشرہ سٹارٹ ہوا ہے، آج ساتھ ساتھ مختلف ٹاپکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم رحم دلی کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ رحم دلی، ایمپتھی جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کس طرح سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اس کی مثال ایک قائم کی ہے، وہ obviously رہتی دنیا تک قائم رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس ماہ مبارک میں جو دل کا گرد و غبار ہے وہ تو یقینی طور پہ دھلتا ہی ہے اگر ہم نیت کے ساتھ عمل کریں، اور یقینی طور پہ ہمارے جو اعمال کی کھیتی ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی کوشش اس میں ڈالیں۔
اللہ رب العزت یہ سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھیں. ہم اسی بارے میں بات کریں گے. اسوہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا رہنمائی یقینی طور پہ موجود ہے، لیکن ہم کون سے ایسے پہلو ہیں جو آج کل کے دور میں ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں تو یہ جو رحم دلی کا جو ایک کہنا چاہیے خالی خانہ ہے یہ فل ہو سکتا ہے یا پر ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و شفقت کے افق کے کیا میں مثال دوں، چاند ہیں، سورج ہیں، ان سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. اور سب سے بہترین یہ کہ ہمارے لیے موجود ہیں، ہمارے لیے دنیا میں آئے اور ہمارے لیے اپنا ظہور فرمایا، اور پھر ان کی اسوہ ہمارے لیے ایک ایسی راہ کامل ہے جس پہ چل کے یقینی طور پہ کامیابی ہی ہماری منزل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سو ہمارے مہمان بھی آج ہم نے کوشش کی ہے کسی پہ ہم بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو باقی سلسلہ ہے وہ تو جاری رہتا ہی ہے. خیر کا ایلیمنٹ جو ہے جو ہم ڈیلی لے کر آتے ہیں وہ بھی جاری رہتا ہی ہے. سو مہمانوں کا تعارف کرائیں. بالکل، پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر فہد علی کاظمی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ کچن کے اندر شیف ہمارے موجود ہیں احمد حماد. احمد کی طرف جاتے ہیں ٹاپک کو جانے سے پہلے. احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں سنائیں کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. احمد، پہلے اشرے میں تو آپ نے ہمیں جہاں پہ ہم بہت ساری باتیں اور بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں وہیں پہ آپ نے ہمارے کچن کو بڑا آباد رکھا، بڑے اچھے اچھے کھانے میں کھلائے. اب آج دوسرا اشرہ شروع ہے. آج اس اشرے کے آغاز میں کیا مینیو آپ نے رکھا ہے جو اس پورا اشرہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے، اور آج اسپیسیفکلی ہم بات آج بٹر چکن بنانے جا رہے ہیں. ارے واہ. بٹر چکن کی کچھ اگر میں آپ کو شروعات بتاؤں کہاں سے ہوئی. جب تندور میں کھانا بنایا جاتا تھا، ایک پنجابی ڈش ہے، جب تندوروں میں کھانا بنایا جاتا تھا تو اس ٹائم کے اوپر جب ایکسیسو چکن بچ جاتا تھا تو اس کو گریوی کے ساتھ جو ہے وہ پھر بعد میں یوٹیلائز کیا جاتا تھا. ویسٹیج کنٹرول بھی اس سے کنٹرول ہوتی ہے. اگر آپ کے تکے بچ جائیں یا آپ کا باربیکیو کرتے ہوئے تندوری چکن بچ جائے تو اس کی گریوی بنا کے آپ اس کے اندر چکن میں ڈال کے چکن کو گریوی میں ڈال کے اور اس کا بٹر کا تڑکا اور ساتھ میں جو ہے کریم کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. سو آج کے چکن میں بٹر کا تڑکا بھی ہے اور ساتھ کریم کے اندر اس کو کریم کے اندر اور بنایا جائے جو ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آلیو آئل بھی ڈالڈا کا ڈرزل کریں گے. آلرائٹ. سو آپ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے ابھی؟ جی جی وقت دیا جائے آپ کو بنانے؟ جی جی بالکل وقت دیا گیا. چلیں جی احمد صاحب بناتے ہیں آج بٹر چکن. کل ہم نے ان کی زبردست چکن کڑھائی انجوائے کی تھی اور بہت ہی زبردست تھی ایز یوزول. ٹو گڈ. یس ٹو گڈ. اور آج بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں. یہ ہم احمد کو صرف تسلی دینے کے لیے نہیں کہتے ہیں، واقعی اٹ واز ریئلی گڈ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بالکل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. رحم دلی کے حوالے سے بات کریں گے. پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم رحم دلی یا درگزر کا ذکر کرتے ہیں، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس میں ہمارا ریلیجن ہمیں بہت واشگاف طریقے سے چیزوں کو واضح کر چکا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ہم بات کریں ان کی تو پوری زندگی ہی رحم دلی، شفقت اور اس کا نمونہ ہے. آپ گفتگو کا آغاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا مضمون ہے رحم دلی، اور اللہ رب العزت کی ایک عنایت ہے، اللہ کی مہربانی اور احسان ہے جس کسی انسان کو مل جائے کہ کسی انسان کے دل میں رحم کا عنصر موجود ہونا اعلیٰ اور اچھے اخلاق میں سے ہے. اور اگر دل سے رحم نکل گیا تو یہ شقاوت ہوگی، بدبختی ہوگی، بد نصیبی ہوگی کسی انسان کی کہ ایک ایسا چلتا پھرتا انسان جس کے دل میں رحم نہیں ہے، وہ ایک بھیڑیا بن جائے گا، وہ ایک بیسٹ بن جائے گا. وہ سخت دل والا انسان اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آقا علیہ السلام تو سراپا رحمت ہے نا، حضور علیہ السلام کو تو رب نے رحمت بنا کے بھیجا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو حضور علیہ السلام کو جب سراپا رحمت کہا، یہاں رحمت مصدر ہے انفینیٹیو، رحمت بنایا مین رحمت حضور خود رحمت ہے. یہ جو انفینیٹیو ہوتا ہے کبھی فاعل کے معنی ہوتا ہے کبھی مفعول کے معنی میں. یہاں پر راحم کے معنی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری کائنات پر رحم کرنے والے بنا کر بھیجے گئے. اور قرآن نے جب حضور علیہ السلام کا دوسری جگہ تعارف کروایا تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو رحیم ہونے کی صفت ہے اور رأفت کی صفت ہے کہ حضور علیہ السلام مومنین کے لیے بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آقا علیہ السلام کی تو بات آگے پروگرام میں آتی رہے گی. تو ہم حضور علیہ السلام کی رحمت کے تذکرے کرتے جائیں گے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آقا کی رحمت ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اور آج بھی ایک جملہ
शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मेरे ज़हन में आता है। आका वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत कायनात के हर जर्रे में शामिल हाल है, और जो चीज़ अपनी ज़िंदगी और अपना वजूद बरकरार रखे हुए है वो सिर्फ रहमत मुस्तफ़ा के सबब से है। अल्लाह की रहमत बवसीला रहमत मुस्तफ़ा दुनिया को मौसूल होती है और लोग उसमें, लेकिन अपने आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए रहम दिल होने पर कितना जोर दिया। तो अगर उसको देखें तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़े दो तीन फरामीन सुन ले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो अगर कोई इंसान रहम नहीं कर सकता, किसी के साथ रहम दिली का मामला नहीं कर सकता, रहम दिली क्या होती है? किसी की गलती को माफ़ कर देना, किसी की कोताही से सरफ नजर करना, किसी की कोई ऐसी बात जो तबीयत के खिलाफ गुजरे तो उसको बर्दाश्त करना। ये बड़ा दिलचस्प अमर है, क्योंकि आपने माफ करना ही वहां पे है जहां पे गलती दूसरे की है। आपने जिसकी गलती नहीं है उसको तो वो कहते हैं ना जी मैं क्यों माफ करूं, मेरी कोई गलती तो उसकी है, तो माफ आपने करना ही वहां पे है जहां पे अगले की गलती है। ये आपने इतनी जबरदस्त बात कह दी। होता ही है कि दो लड़ने वाले कभी भी अपनी गलती तो कोई मानता ही नहीं जी, ऐसी मतलब हर बंदा इस समझता है कि गलती दूसरे की है, लेकिन जब दूसरे से पता करेगा तो फिर समझ आएगी कि मेरी क्या गलती। बिल्कुल ठीक है फहद भाई, एक तो ये कि बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रेस साहब ने टॉपिक को हमारे लिए खोला। एक तो मैं थोड़ा सा आपका कमेंट अशरा रहमत चूंकि गुजरा, अशरा मग़फ़िरत की आमद है, और मुझे लगता है कि जितना भी हम मग़फ़िरत का सामान अपने लिए इकट्ठा कर पाएँ, ख़ास तौर पे इन 10 दिनों के अंदर, वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलें, वो अल्लाह ने हमें एक ऑप्शन दी है। जैसे वो फुटबॉल के अंदर पेनल्टी किक्स का ऑप्शन होता है ना कि यूर ईजी टू गोल, तो इस तरीके से एक तो इसकी क्या अहमियत है नंबर 1, और फिर रहमदिली के तनाजुर में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तनाजुर में ऐसे कौन से अमाल हैं जो हमें लीड कर सकते हैं अपनी मग़फ़िरत की राह, अल्लाह के नज़दीक अपनी बख्शिश की राह को आसान बनाने के लिए? थैंक्स लॉर्ड जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और बिफोर आई आंसर दिस माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त आपका ये आपने ये काली शर्ट है शायद, माशाल्लाह सो नाइस। तो देखें बात ये है, जो मग़फ़िरत की बात है, हमारे सूफिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन की है। मग़फ़िरत का जो कॉन्सेप्ट है ये तौबा के साथ जुड़ा हुआ है, और तौबा है आप रिकनेक्ट कर रहे हैं अपने सोर्स के साथ। सोर्स ऑलमाइटी अल्लाह है, आप वापसी के सफ़र की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन ऐसी है, ह्यूमन चैलेंजेस ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं आप परफेक्शन को फोरगो करते हैं। आपका नफ्स या सैटानिक इन्फ्लुएंस आपकी जो परफेक्शन का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है, कहीं ना कहीं आप उससे दूर होते जाते हैं, तो आपको वापस रिकनेक्ट करना पड़ता है। मतलब इसको अगर मैं दुनियावी तौर पे एक मिसाल दूं कि सपोज आप K2 के बेस कैंप पे जाना चाहते हैं या नांगा पर्वत के बेस कैंप पे जाते हैं, लेकिन रास्ते में और भी इतने नज़ारे हैं कि आप अपने ट्रैक को छोड़ के डी ट्रैक हो जाते हैं, डिटूर आप करते हैं, तो फिर आप दोबारा जब बड़े ट्रैक पे वापस आएंगे अपनी मंजिल के लिए, तो वो तौबा है, वो एक तरह की मग़फ़िरत है कि आप वापस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सूफिया ने इसको 3 दर्जों के ऊपर लिखा, मग़फ़िरत को और तौबा को। उन्होंने कहा एक बिगिनर की तौबा है। बिगिनर की तौबा ये है कि वो बड़े बड़े ब्लंडर्स करता है, तो बड़े ब्लंडर्स को छोड़ देता है मगर छोटों में मुलव्विस रहता है, यानी गुनाह कबीरा को छोड़ता है लेकिन गुनाह सगीरा के अंदर, सगायर के अंदर फंसा रहता है। जो उससे आगे पायस लोग हैं वो सगीरा गुनाहों को तर्क करते हैं और वो नेकियों की तरफ आते हैं। जो उससे बढ़कर है वो नेकियां छोड़कर बड़ी नेकियों की तरफ आते हैं। ये है आपकी रिटर्न और ये है आपकी मग़फ़िरत। आप अल्लाह ताला से उस ट्रू गाइडेंस को सीख कर रहे हैं, ट्रू रास्ते को आप सीख कर रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूं। और आपकी इस बात में सिर्फ थोड़ा सा एक जुमला ये भी ऐड करता चलूं कि इसमें हमें मौका भी मिल रहा है कि फिर हम अपना अपना दर्जा देख लें कि हम कहां खड़े हैं, हम कहां पे खड़े, हम क्या कर रहे हैं, हम कहां पे खड़े हैं। अच्छा फहद साहब, एक पॉइंट में बीच में, इसमें इंटेंशन भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, हम शायद नियत कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चीजों में उलझे रहते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ, तो इस सिचुएशन में क्या किया? ये हम सबका कलेक्टिव चैलेंज है और ह्यूमन कंडीशन का कलेक्टिव चैलेंज है। तौबा और मग़फ़िरत खास तौर पे ये है ही नीयत का नाम, पहले नीयत ही होगी और नीयत से फिर वो आपका खालिस अमल जो है वो फूटेगा। अगर आपकी नीयत बातिल है, अमाल अच्छे भी है, तो वो तौबा नहीं है, वो तो दर हकीकत एक और तरह का गुनाह है, आप उसके अंदर फंसे हुए हैं। क्या किया जाए इसके लिए? औलिया अल्लाह ने स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज, रिमेंबरिंग गॉड, हर वक्त खुदा की याद में मुस्तगर्रिक रहना। मतलब जैसे
میرے سامنے میرے پیرنٹس آ جائے اور میرے اندر کوئی مطلب میں نے یہ آبزرو کیا, ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا, اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے مطلب ایک بری عادت ہے, تو اگر اس کا والد آ جائے تو فوری طور پہ پیچھے کر لے گا, چچا تایا یا کوئی بزرگ آ جائے, کیونکہ اس کے اندر ایک کانشسنس ہے کہ یہ اس ہستی کا پروٹوکول نہیں ہے کہ یہ حرکت میں اس کے سامنے احترام کا فیکٹر. تو جب آپ رب العزت کو اس طرح سے ریئلائز کرتے ہیں کہ رب العزت میرے پر ویجیلنٹ ہے, وہ موجود ہے ہر وقت, انفیکٹ میرے والد سے, میرے چچا تایا سے زیادہ انفیکٹ تو وہ ہے نا, ہے ہی وہ اصل میں, مالک ہی وہ ہے. تو اگر یہ ریمیمبرنس کسی طرح پیدا ہو جائے کہ ہی از دیئر, اور اس پروٹوکول کو اپنے دل کے اوپر کہیں نہ کہیں ہم محسوس کرنا شروع کریں, تو پھر آپ وہ حرکتیں جو آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ آپ کریں تو شاید آپ رکنا شروع ہو جائیں. لیکن آف کورس یہ ایک دن میں ہوتا نہیں ہے, اور ہمارے صوفیاء نے تو اس پہ گلیڈ ٹائڈنگز ہمیں دی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک دن میں نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں. بڑے بڑے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 40 سال لگے توبہ اور مغفرت کے مستحکم ہونے میں. It took us 40 years. لیکن ہم بہرحال کوشش کرتے رہے, سٹارٹ تو کیا جائے نا. ہاں کوشش کرتے رہے. مطلب آپ چلیں گے گریں گے, چلیں گے گریں گے, یہ پروسیس اللہ کو بڑا پسند ہے. اقبال کا ایک شعر مجھے اس پہ یاد آ رہا ہے, علامہ صاحب کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے, وہ آنسو جو توبہ میں ندامت میں نکلے ہیں, میں تو گناہوں کو ہی لے کے گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے پرلز کی طرح جو ہے ریسیو کیا. بہت خوبصورت بات فہد, بہت خوبصورت. ایک تو فیصل صاحب میرے پاس 1.5 منٹ ہے. ایک تو جس طرح فہد بھائی نے وہ نیکیوں کے طرف سفر کے درجات بتائے نا, ایسے ہی میں اس کو درجات تو نہیں کہوں گا, لیکن میں اس کو سرٹن پارٹس ضرور کہوں گا. جب ہم رحم دلی کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں ہمارے یہاں خاص طور پہ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اب بروٹیلٹی کی جانب چلے جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں, اور خاص طور پہ یہ ان کی جو انٹینشن ہے وہ مذہب کو لے کر ہوتی ہے. جب بھی مذہبی معاملات آتے ہیں وہ اپنے آپ کو لائل ثابت کرنے کے لیے اس انتہا تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اسلامی قوانین کی منافی کے اقدامات شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہے ایک تو ہمارے اندر, اور پھر اس کے نقطہ نگاہ سے ہمارے مذہب کی کیا تعلیم ہے؟ یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ, منٹ 1.5 ہے اور سوال آپ نے وہ کر دیا 1.5 گھنٹے میں. یہی آپ کا امتحان ہے. یہ امتحان اور اس میں فیل ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب رحم دیتا ہے نا کسی کو, معافی کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, انسان معاف کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم ہیں. ایک دن پہلے شاہ جی نے بہت زبردست جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس, یہ مذہبی طبقے سے کہتا ہوں کہ کسی کو دعوت دینی ہے تو محبت رحمت آپ پر غالب ہونی چاہیے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو, سیدنا ہارون علیہ السلام کو, کہ فرعون سے جب بات کرو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ تم دونوں کے دونوں اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا. اور یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے. ہاں فرعون کی بات. اور یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معاملہ دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے, حضور علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ابو جہل, وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بہت بڑھ کر تھا. میرے آقا نے ہمیشہ اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے, ہمیشہ حضور علیہ السلام بہت اچھے رویے کے ساتھ. ابو لہب کے ساتھ دیکھیں, جب یہ لوگ اپنی ایک انتہا کو نکل گئے تب بھی حضور علیہ السلام کا اپنا رویہ محبت والا ہی تھا. تو ہمیں جو آپ نے مذہبی میدان میں بات کی, تو میں زیادہ تو یعنی سنجیدہ معاملے کو نہیں لیتا, لیکن جب آپ دعوت دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں کی تھوڑی تھوڑی غلطیاں یا گناہ دیکھ کر ان پر اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ لوگوں کو دور کر دیں. مکمل کریں گے, اب ہمیں ذرا اجازت دیجیے گا, بریک پہ ہم نے جانا ہے, اور واپسی پہ ذرا اس کو دوبارہ لنک کریں گے. جی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو خیر رمضان میں. امید ہے کہ آپ خیر و برکت کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر بھی رمضان کی وہ برکتیں نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ ہمارے رمضان کا جو روزہ ہے وہ صرف بھوک کی حد تک محدود نہیں ہے. ایک بات میں ہر بار کہتا ہوں کہ بھوک آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے, کسی کو نہیں معلوم آپ بھوکے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن آپ کے اخلاقیات ضرور اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے ساتھ دونوں مہمانان ہمارے موجود ہیں, بلکہ اب تو ہمارے ساتھی ہی ہیں, پروفیسر ناصر صاحب بھی اور فہد بھائی بھی. سو ہم دونوں صاحبان میں سے جو بھی جواب دینا چاہے, ہم ریاست کی سطح پہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ترغیب دی جائے. اس میں پھر شاید ہمارا تعلیمی معیار بھی آ جاتا ہے, پھر ہمارے جو لیڈران ہیں ان کا کنڈکٹ بھی آ جاتا ہے. لیکن اوور آل ہم اگر ریاست کے نقطہ نظر سے کہ رحم دلی
دلی کو، عفو درگزر کو، ٹالرنس کو پروموٹ کیا جائے. کیا اس میں ریاست کا رول کیا بنتا ہے؟ اس پہ ذرا بے شک فہد بھائی آپ شروع کریں. جس زمانے میں آپ نے یہ سوال کیا ہے بڑا ہی مشکل زمانہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور اس ملک کے اندر جو طاقتور کلاسز ہیں وہ اپنی ایگو سے اگر باہر آ جائے اور معافی دینے کا اور معاف کرنے کا کوئی جذبہ پیدا کریں تو یہ آئی تھنک ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے. میں کسی کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کر رہا، لیکن جنیرک ایک بات، ایک ایسی فضا بنا دی جائے، ایک ایسی فضا بنائی جائے. ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے جی، لیکن کر نہیں رہے شاہ جی. ٹھیک ہے، خود بخود ہونے دیں نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو کلاسز ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل ایک فریم ورک کے اندر جتنے طبقے آتے ہیں ان کو ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. ہمارے جو پریڈیسیسرز ہیں، جو خلفائے راشدین تھے، جو وہ بھی پولیٹیشین ہی تھے نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی پولیٹکس میں ہی تھے. ان کا رویہ کیا تھا، وہ غالب آ کے کیا کرتے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے بڑی مثال آپ کو مل سکتی ہے اس کائنات میں کہ معافی اور کمپیشن اور مرسی کی انتہا پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے. میں امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے معتبر مصادر کے اندر یہ نریشن موجود ہے. امام زین العابدین مدینے سے باہر قیام کیا کرتے تھے، کربلا کے بعد کی بات ہے. آپ کے کیمپس ہوتے تھے اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ کے لنگر کا بھی ایک انتظام ہوتا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، ایک شخص جس کے پیچھے اس دور کے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے وہ بچتا بچاتا آپ کے کیمپس میں آ گیا. امام زین العابدین نے اس کے لیے علیحدہ ٹینٹ لگوایا، اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کو کہا کہ اس کو سونے دو. یہ سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں. اور وہ شخص کون تھا؟ وہ آپ کے ریئل برادر علی اکبر کا قاتل تھا. اللہ، اپنے بھائی کے قاتل کو، اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ بھی پناہ دی، اس کو کھانا کھلایا، وہ سارا معاملہ کیا. اب جب وہ جانے لگا ہے، اور وہ بہت لمبی روایت ہے، میں صرف اس کا ایک کرکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس نے کہا سر لگتا ہے، وہ خود اس کا ضمیر تھوڑا سا جاگا ہوگا نا، ہلکا سا آپ کو علم نہیں، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں آپ کے بھائی کا مرڈرر ہوں، قاتل ہوں. امام زین العابدین نے کہا میں نے تو تمہیں اس وقت پہچان لیا تھا جب تم آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے پھر؟ کہا کربلا میں آل رسول تمہاری مہمان تھی، آج تم آل رسول کے مہمان ہو. یہ ہے ڈفرنس. تمہاری وہ مہمان نوازی تھی اور ہماری یہ ہے. اب یہ ریئل ایگزامپلز ہیں سر، یہ کوئی میتھولوجیز نہیں ہے، یہ ریئل ہسٹری کی ریئل ایگزامپلز ہے. ہمارے پولیٹیشنز کو، ہماری طاقتور کلاسز کو جب وہ غالب آ جائے، جب آپ کسی بھی لیول کے اوپر پریویل کر جائیں، میں یہ لفظ بول رہا ہوں، تو پھر کہیں نہ کہیں اگر آپ معاف کریں گے تو اوورآل. اب آپ دیکھیں ہم ماڈرن ڈے کے اندر نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اور نیلسن منڈیلا نے اپارتھیڈ میں اتنا ظلم ہو رہا تھا، وہ جو وہاں کے سفید فارم کرتے تھے وہ ایک علیحدہ سے کربلا ہی ہے بائی دا وے. اور نیلسن منڈیلا خود کس سیل کے اندر رہے فور 30 years 27 years میں بھی، اور ان کے ساتھ کیا مظالم ہوئے. جب باہر آئے ہیں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آتے ساری. اور اب ساؤتھ افریقہ کہاں پہ ہے آپ دیکھیں. تو ان چیزوں کو، اور ایک جو پہلی آپ بات کر رہے تھے، میں بہت دستے ادب جوڑ کے ہمارے مذہبی طبقے سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کے اسوا میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرسی ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اگر آپ ایمبیسڈر آف پروفیٹک مرسی نہیں بنیں گے تو آپ سے لوگ دور جائیں گے، لوگ اسلام سے دور جائیں گے. وہ پولائٹنس، وہ شفقت، وہ رحمدلی نظر آنی چاہیے، وہ شفقت. اور اس کا شکار ہماری یوتھ نظر آتی ہے دور جانے. آپ ماڈرن ہماری کالجز یونیورسٹی میں چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اگر کوئی داڑھی والا شخص بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو داڑھی ہے، پتہ نہیں کیسے سچ کہہ رہا ہے یا نہیں. اس حد تک معاملات کو لے آئے ہیں. کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے اگری کرتے ہوئے کوئکلی اس بات کو، تاکہ پروفیسر صاحب اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے، ہم بریک پہ جانا ہے، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب آپ کو دکھائیں گے ہمارے سیگمنٹ اخلاقیات، جس میں وقار احمد ملک آج بات کر رہے ہیں کہ درخت لگانا کیوں ضروری ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ. زمین پیر دیقان اسے تم دا پھل فروٹ
ونزل يعرف سيرتم ضامن المئة واجب له السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد۔ یہاں پر ہنزا میں بہت ہی زبردست قسم کی ایک سرگرمی ہے، فارنرز بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو فارنرز ہیں وہ ایک خاص قسم کی سرگرمی میں حصہ لے رہے ہیں اور پلانٹیشن یعنی شجر کاری میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، وہ پہلے بھی یہاں آتے ہیں، اور یہاں پہ لوکلز کے اندر ایک مکمل ایک فیسٹیول سا ہوتا ہے، یعنی آپ جہاں جائیں جدھر جائیں آپ کو شجر کاری آپ کو نظر آتی ہے، اس میں بچے بھی حصہ لے رہے ہیں، اس میں بڑے بھی حصہ لے رہے ہیں، اس میں جو فارنرز ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ وہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم اس پہ بات کریں کہ جو شجر کاری ہے اس کے حوالے سے تو اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ ریوارڈ اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ ثواب کا بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ جو شجر کاری ہے اس کے حوالے سے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے، یعنی آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کے بعد جب تک اس کا پھل جو ہے وہ جانوروں یا پرندوں یا انسانوں کے پاس جاتا رہتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور اس حکم کی جو تعمیل ہے اس کے حوالے سے جب ہم عمومی طور پہ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شو آف ٹائپ کی شجر کاری ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو ورلڈ ریکارڈ بنانے ہیں، 10,000 ہم نے درخت لگا دیے ایک دن میں اور اتنے بندوں نے پارٹیسپیشن کی۔ ایگزیکٹلی جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی چیز سننے کو ملے تو اس کے بعد میرے کہنے پہ آپ ایک ہفتہ یا 20 دن کے بعد اس سائٹ پہ جا کر دیکھیے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو درخت لگے ہیں وہ سب جل چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک درخت جو ہے جب آپ لگاتے ہیں تو وہ ایک پوری رسپانسبلٹی ہے، ایک بچے کی طرح اس کو بڑا کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اخباروں کی زینت بنانے کے لیے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دینے۔ شجر کاری جو ہے یہ بڑی محبت سے ہوتی ہے، اور ایک شجر جو ہے اس کو لگانے کے بعد پھر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ جتنی بھی شجر کاری ہے وہ بالکل اس طرح ہے۔ اور پھر گلگت بلتستان میں عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی بھی شجر کاری ہے میں نے آج تک کہیں ناکام نہیں ہوتے دیکھی، بہت ہائی الٹیچیوڈ پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں، مختلف میڈوز میں، اور پھر نیچے جتنی بھی جگہیں ہیں یہاں پہ شجر کاری ہوتی ہے۔ اور 1988 سے اور تقریباً اس کے بعد یہ جو ایک مہم شروع ہوئی، نچلی بہت سارے جو داسز تھے، جو بنجر زمینیں تھیں ان کے اوپر شجر کاری کی، وہ آج بھی وہاں پہ جنگل اسی طرح نظر آتے ہیں، اور مزید جنگل جو ہیں وہ اگائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کا ان دنوں میں ماحول ہے شجر کاری کے حوالے سے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آپ بھی جب بچوں کی برتھ ڈے ہو تو یہ ذرا ایکٹیویٹی کریں کہ ہر برتھ ڈے پہ اس کے نام کا ایک درخت لگائیں، وہ والا درخت جس کو آپ بڑا کریں۔ اور اسی طرح جو مختلف ہم عجیب و غریب ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں برتھ ڈیز کے حوالے سے، بجائے اس کے کہ کچھ اور کیا جائے، کچھ پروڈکٹیو کیا جائے، اور یہ پروڈکٹیو کام ہے ایک درخت لگانا اپنے بچے کے نام پہ، اور ہر سال ایک درخت لگانا، یہ خوبصورت کام ہے۔ اس طرح کے آپ بہت سارے خوبصورت کام کر سکتے ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے، نیچر کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اور دوسرا ثواب ہے، بہت زیادہ ریوارڈ ہے، اور صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ خیر رمضان۔ خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب ہم جائیں گے اپنے کچن کی جانب جہاں سے خوشبو ہمیں آ رہی ہے۔ کھانا مجھے لگ رہا ہے ریڈی ہو گیا ہے۔ احمد، بن گیا ہے کھانا آپ کا؟ ہمارا کھانا جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم اس کی سرونگ کریں گے۔ اور ریسیپی بھی ساتھ ساتھ بتا دیجیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ریسیپی بتا دیتا ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، چکن کو کسی کے پاس بچا ہوا چکن ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر چکن نہیں بچا ہوا تو اس کے اوپر تکا مسالہ لگا کے آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرل کر لیں، باربیکیو کر لیں، جون سا آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کی گریوی بنائی ہے، اس گریوی میں ہم نے ٹماٹر یوز کیے ہیں، پیاز یوز کیا، ادرک لہسن کو ٹرانسلوسنٹ کرنا ہے، مطلب کہ بالکل ہلکا سا جو ہے وہ سوتے کرنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے، زیادہ کلر نہیں دینا۔ اس گریوی کو ہم کیشو نٹ 100 گرام کیشو نٹ، 200 گرام ٹمیٹوز اور 200 گرام جو ہے انین کے ساتھ ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے۔ جیسے یہ بلینڈر میں بلینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اس کی جو ہے بھنائی کریں گے، بٹر میں کر سکتے ہیں، آلیو آئل میں کر سکتے ہیں، میں نے دونوں چیزیں یوز کی ہیں، ڈالڈا یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈبل ریفائن آئل ہے، اور پچھلے 38 ایئر سے ہمارے ساتھ ہے، جہاں ڈالڈا وہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ اچھا یہ بھی کہ یہ دونوں آپ نے کہا ہم دونوں یوز کر سکتے ہیں، تو اس سے کوئی ٹیسٹ پہ امپیکٹ نہیں آئے گا اگر دونوں چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی امپیکٹ نہیں، اور دونوں میں سے ایک کریں تب بھی کچھ نہیں ہے؟ تب بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اگر زیادہ بٹری اور نٹی ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ بٹر کا استعمال کریں، اگر آپ اس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آلیو آئل کا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ گریوی بھون گئی، اس کے ساتھ میں نے جو چکن ہے وہ ڈالا ہے، اور اینڈنگ جو ہے میں نے اس کی کسوری میتھی
اور گرم مسالے کے ساتھ کی ہے. کسوری میتھی کا کیوں؟ اس کا فلیور یا اس کی جو دیکھیں اس کا ایک سٹیپل آئٹم ہے, ہر چیز کا ایک سٹیپل آئٹم ہے جو کہ ہم اس سے جدا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو کسوری میتھی جو اس کے اندر ٹیسٹ دیتی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ گرم مسالہ لے کر آئے گا. اچھا, یہ جب اب ہم سے آپ سے بات کریں تو افطاری ہونے والی ہے, مطلب تھوڑا سا وقت ہی باقی ہے. اسلام آباد میں تو شاید ہو بھی گئی ہو, آئی بلیو آس پاس ہی ہوتی ہے, ابھی ہونے والی ہے لاہور اسلام آباد میں ہونے والی. تو یہ زیادہ ہیوی تو نہیں ہو جائے گا افطاری کے وقت یہ جو آپ نے بنایا ہے کھانا کھانے کے لیے؟ دیکھیں یہ کھانا آپ اپنے ڈائٹ کے حساب سے جو ہے نا اس کو بیلنس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے اس کے اندر اگر بٹر اور کریم کا ریشو اپنے مطابق رکھ لیں. اگر آپ بٹر کو نکالنا چاہتے ہیں یا کریم کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں کیشو نٹ تھوڑے سے زیادہ کر لیں. وہ جو ہے وہ ایک نٹی ٹیسٹ بھی دے دے گا, کریمینس بھی دے دے گا, اور وہ اتنا ہیوی بھی نہیں لے کے جائے گا جتنا کریم اور بٹر لے جاتا ہے. لیکن آل دو یہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے باقی کھانوں سے, ٹھیک ہے. تو جی کھا کے کھانے کے بعد ہی پتہ چلے یہ ہمارا. اچھا جی چلیں جی, اب ہم سرونگ کی جانب جا رہے ہیں. یہ چکن اینڈ اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا اور بٹر او مائی گاڈ ود سم کوریینڈر, دھنیا, نائس, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا گرم مسالہ اینڈ کسوری میتھی کا جو مکسچر ہے وہ اس کے اوپر, اینڈ ود سم لیمن ویجز. مجھے لگتا ہے ہمارا جتنا امتحان ہے اس سے زیادہ امتحان ہمارے کیمرہ مینس کا ہے کہ جتنا وہ فوکس کر جتنا پاس سے وہ دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں نا, یہ ہمارا امتحان تو ہے ہی. اس طرح کی جو ایک سرونگ ہے وہ باہر سے تقریباً 800 سے 900 روپے کی ہے. 900 so this is half کڑھائی ایکچولی وی کین ہم نے وزن اس کا یہ 2% سرونگ ہے اس وقت جو یہ سالن آلموسٹ ہاف کے جی چکن, یہ ہاف کے جی جو ہم نے ہول بنایا وہ ہاف کے جی ہے, ٹھیک ہے. ہول جو پہ کاسٹ آئے گی وہ 1200 سے 1300, کیونکہ یوزلی اگر آپ ہاف ہانڈی وغیرہ لیں تو وہ 800-900 روپے کی اتنے پہ ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں تو ہم تقریباً 6 بندوں کی 7 بندوں کی سرونگ کر دیں گے. کیا بات ہے, زبردست. تو یہ ہماری جو ہے وہ بٹر چکن جو ہے ریڈی ہوگی. اور اس میں آپ لیمن بھی کر سکتے ہیں. لیمن سٹیپل ہے, لیمن آپ اس پہ ڈالیں گے کیونکہ جہاں پہ کریم اور بٹر ہوگا وہاں پہ کھٹاس ہونی چاہیے, تھوڑی سی مٹھاس بھی ہوتی ہے اس میں, جیسے کہ آپ کو پسند ہے مٹھاس, اور تھوڑا سا نمکین پن جو ہے وہ اس کا بیلنس ہے, اس کا بیلنس ہو جاتا ہے. ذرا ریسپی کارڈ ایک بار پھر فلیش کر دیں جی, چونکہ وقت ہے تو ہم ذرا چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. احمد اینی ایل اسپیسیفک تھنگ, کوئی چکن کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی اسپیسیفک ٹپ جو کہ ہماری خواتین ہماری بہنوں کو گھر والے لوگوں کو ان کو مدد کر سکے, آپ کچھ بتا دیجیے. اچھا میں آج آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں, بڑی پرو ٹپ ہے, میں نے کافی اپنے جو ہے کریئر میں بڑی دیر بعد سیکھی ہے, ایکسکلوزیو, ٹھیک ہے. جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو چکن بریسٹ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے, ہم نہیں کھا سکتے, اس میں فلیور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک کٹنگ کا میتھڈ ہے, اس سے جو ہے آپ اس کو بہت زیادہ نرم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی دیکھیں تو چکن کے اندر, بیف کے اندر فائبرز ہوتے ہیں, جو بھی فائبرز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کو اکراس دا گرین, جو فائبر اگر سیدھا سیدھا جا رہا ہے تو آپ اس کو اکراس دا گرین جب کٹ کریں گے اور اس کے بعد جو اس کی کوکنگ کریں گے تو جب وہ آپ کے منہ میں آئے گا تو اس میں وہ تار نہیں ہوگی یا وہ فائبر نہیں ہوگا جو آپ کو چوئینس کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اکراس دا گرین کٹنگ کرتے ہیں تو it would be very very کٹنگ سے ہی اتنا فرق پڑ جاتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کسائیوں کو جاننی چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا میٹ چاہیے. اسپیسیفکلی مٹن کو لے کے تو بہت سارے لوگ اویئر ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں جی آپ کو ہماری ریسیپی, ہماری ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. ابھی ہم نے بریک لینی ہے, افطاری ہونے والی ہے, جہاں جہاں ہونے والی ہے, ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, اور ہمارے پیلسٹینین بردرز اینڈ سسٹرز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے. وی ہیو اے لاٹ ٹو شیئر ان خیر رمضان. Keep watching. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کے اوپر ہم نے اس جو سیشن ہے اس پہ بریک لی تھی. پروفیسر صاحب وہی سوال جو فہد صاحب جس کو آنسر کرتے ہیں ہم اس میں ایڈ بھی کریں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی طاقت میں شخص آتا ہے تو نہ کہ ہم اس کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹ ہو, انفارچونیٹلی وہ مائنس ہوتی چلی جاتی ہیں, اور پھر لوگ جب اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اچھے طریقے سے یا آئیڈیل طریقے سے وہ ایک فالوور کو لے کے نہیں چلتا. دیکھیں میں اس کو بہت ہی انڈیویجول لیول پر لے کے جاتا ہوں. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لیول پر لوگوں کو تربیت دی کہ آقا علیہ السلام نے چیونٹیوں کے راستے میں آگ دیکھ کے ناراضگی فرمائی,
کہ چیونٹیوں راستے سے گزر رہی ہیں, اور پوچھا یہ آگ کس نے لگائی؟ صحابہ نے کرام نے, ہم نے ضرورت کے تحت. فرمایا تمہیں نظر نہیں ہے کہ چیونٹیوں کا راستہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چڑیا کو روتے دیکھا جو اپنے بچے کی خاطر وہ پھڑپھڑا رہی تھی اور بول رہی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا من فجع هذه بولدها ردوها الیها ولدها, کس نے اس کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا ہے؟ آج نہیں نظر آتا لوگوں کو جن ماؤں سے ان کے بچے چھینے جاتے ہیں, جن بیویوں سے ان کے شوہر. یہ ایک انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرندے کے ساتھ نہیں برداشت کیا. آقا علیہ السلام نے رحمت کو جو درس دیا ہے. تو پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے پکڑ لیے. فرمایا واپس کرو ماں کو, اس کے بچے واپس کرو, رو رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آقا نے فرمایا کہ ایک نیک صالح عورت جہنم میں چلی گئی اس بنیاد پر کہ اس نے بلی کا بچہ, وہ گھر میں باندھا ہوا تھا بلی کو, اور اسے کھلا نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ کھا لیتی, اور کچھ اس کو کھلایا بھی نہیں, اور بلی فوت ہو گئی. تہجد گزار عورت جہنم میں چلی گئی صرف ایک بلی کی وجہ سے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک انتہائی گناہ گار شخص, بدکار انسان, ایک کتے کو اس نے پانی پلایا جو پانی نہیں پی رہا تھا, اس نے اپنی جوتے نیچے لٹکائی. یہ ساری صحیح احادیث ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ استارے ہیں, یہ جو میں جو عرض کرتا ہوں نا استارے کے طور پہ کہ جانوروں کے بھی حقوق پہ اتنا زور ہے. جملہ ایک یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جب یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ رحم دلی کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو جب آپ انسانوں پر ظلم کریں گے, جب آپ انسانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, جب آپ انسانوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کریں گے. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ ہم رحم دلی اور اس کا تذکرہ 21ویں صدی کے اندر 2024 میں کر رہے ہیں, ایک جانب فلسطین کے ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ ساری قومیں خاص طور پہ جو ہم سے کہیں زیادہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, جس پہ ہیومن رائٹس کی بات سب سے زیادہ ہوتی ہے, اینیمل رائٹس کی بات ہوتی ہے, اینیمل رائٹس, وہ باعث بن رہے ہیں آج انسان کی سب سے بڑی تذلیل کا, سب سے بڑے ظلم کا. اس پہ کیا کہیں؟ آپ نے تو اتنا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا, یقین جانے میں ان سے ہٹ کر بھی مسلمان پوری کی پوری امت مسلمہ کو, عالم عرب کو, اپنے ملک کو, میں ہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا میڈیا ان کو نہیں دکھا رہا, ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے, ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ہم ان کے لیے دکھ نہیں رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی مثال فی توادہم و تعاطفہم و تراحمہم, ایک بنیان, کل بنیان ہے مسلمان, ایک دیوار کی مانند ہے. ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے, باقی سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ہم مسلمان نہیں رہ گئے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میں خود سے سوال کرتا ہوں, ہر ایک خود سے سوال کرے, ان کی تکلیف ہمیں کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ وہ بھوکے ہیں, وہ پیاسے ہیں, وہ سفید روٹی کو ترس گئے ہیں, ان کے بچے پانی کی ایک بوتل کو ترس گئے ہیں. ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, اور یہ باقی تو جو سویلائز دنیا جو باتیں کرتے ہیں, آج ان کی یہ ہپوکریسی کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی ہے. یہ رحم کی باتیں کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہیروشیما ناگاساکی پر بم پھٹا کے اتنی دنیا کو وہ تباہ و برباد کر دیا تھا. امریکہ بار بار ویٹو کرتا ہے. ہاں, بات ضرور کرتے ہیں, بات یہ لوگ کرتے ہیں, لیکن انسانوں کے حقوق کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آج واقعتاً جو, لیکن میں اپنے ملک سے بھی کہوں گا, ہماری مذہبی تنظیمیں بھی, ہمارے علماء بھی, ہماری مساجد بھی, ہر ایک کو ان کے لیے رحم کا جذبہ. ایون آپ کی OIC جو ہے اس نے کون سا کو بہت مؤثر عرب ممالک ہیں, وہ عربی بولنے والے لوگ ہیں, ان کا درد ان کو سمجھ آنا چاہیے. وہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی ہیں عربی میں, چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں, بوڑھی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں, ان لوگوں کو کیوں نہیں دکھ ہوتا؟ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی ہے؟ ان کا ساتھ کا ملک پڑوس ہے, پڑوس میں ایجپٹ ہے, میں اس سے بات کرتا ہوں, شام ہے, میں ان سے اردن سے بات کرتا ہوں, سعودیہ سے بات کرتا ہوں, کیوں نہیں ان کے لیے مدد کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی, یہ تو دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور پیلسٹائن کے اندر جو ہو رہا ہے, آئی تھنک ہیومن کیٹاسٹروفی اس درجے کی شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھی. سب کچھ پیچھے رہ گیا, سب کچھ پیچھے رہ گیا. اور کوائٹ آنیسٹلی ہم سب بھی کہیں نہ کہیں, مجھے تو خود ڈر لگتا ہے کہ وی آر پارٹ آف دا ہیومینٹی, کہیں قیامت میں ہم سے بھی سوال نہ ہو. ہم سب بہرحال ہیلپ لیس ہیں, وی آل آر ہیلپ لیس, کلیکٹیو ہیلپ لیسنس ہے. اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں, اور دعا کرنی بھی چاہیے. بائی دی وے دعا بھی چیزوں کو بدلتی ہے, لیکن آئی ہوپ کہ ہمارے حکمران کوئی کلیکٹیو سٹانس لے سکیں, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کچھ کلیکٹیو سٹانس لے سکے, اور مسلمانوں کے اندر کچھ غیرت آئے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ملٹری سلوشن کی بات کریں, آپ ڈپلومیٹک پریشر اتنا کریٹ کر سکتے تھے اسرائیل کے اوپر کہ یہ جنگ رک سکتی تھی. غزہ کے اندر آپ لوگ, ہم سب جن کے بچے ہیں, امیجن کریں کہ وہ ہمارے بچے ہیں اصل میں, جہاں جیسے چھوٹے چھوٹے انفنٹس ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچے ہیں, اور وہ مائیں شہید ہوئی ہیں, وہ بچے شہید ہوئے ہیں, ویسے انفنٹ شہید ہوئے ہیں. مطلب دنیا میں ظلم کی جو فارم ہو سکتی ہے, کربلا ملٹیپلائی بائی انفینٹی از واٹ غزہ اسٹینڈز فار ٹوڈے. اور ہماری سائلنس
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یقینی طور پہ جاگنا ہوگا۔ آخری بات جو میں پاکستان کے کانٹیکس میں بہرحال کروں، جہاں پہ ہمارا کہیں نہ کہیں طاقت میں ہم ہیں، مذہبی طبقہ ایمبیسڈر بنے، مرسی، کرٹسی، شفقت، رحم نوجوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے بڑے جینوئن سوالات بھی ہوتے ہیں، جی ہمیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے، ڈسکورس کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، دین کے لاجک کو سمجھانا ہے، ان کو فتویٰ لگا کے ہم نے مسلمان کافروں کی تعداد میں نعوذ باللہ اضافہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ مذہبی طبقہ جو سیکٹیرینزم پھیلا رہا ہے اس سے بھی خدا را باز آ جائے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یکجا کریں، ٹروتھس کے اوپر آ جائیں جو کہ بیسک ٹروتھس ہیں۔ مسلمانوں کو غزہ جیسا چیلنج ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی سیکٹیرین بحثوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری انفارچونیٹلی یہ آپ کی رمضان ٹرانسمیشن ایک ایکسیپشن ہے، بہت سے چینلز آج بھی ان ٹرانسمیشنز کے اندر بھی سیکٹیرینزم کو ٹی آر پیز کے نام پہ پھیلا رہے ہیں۔ الحمدللہ جی، اللہ آپ جیسے لوگوں کی برکت کی وجہ سے شاید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا رول ایسا ضرور پلے کریں جس سے کوئی پروڈکٹیو بات ہو، اور فلسطین کا تو ذکر آ گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ضرور فلسطینی ہمارے مظلوموں کو یاد رکھ رہے ہوں گے، اور فہد بھائی نے کہا کہ کربلا ملٹی پلائڈ بائی انفینٹی، بالکل ایسی صورتحال آپ امیجن کریں کہ وہاں پہ کیا کس لیول کا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت خود مدد فرمائیں، خود آئیں مدد کے لیے، اللہ اپنے فرشتوں سے مدد کرائیں، ان کی مدد کرائیں۔ ہم نے آپ کا مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، تھینک یو ویری مچ فہد صاحب، بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بھی، اور اینڈ میں ہم حافظ خالد نعمانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں، خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، یاد کر لے جو کوئی دل سے میرے آقا کو، یاد کر لے جو کوئی دل سے میرے آقا کو، طیبہ والے اسے طیبہ میں بلا لیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، گھر کوئی نام محمد کا وظیفہ کر لے، گر کوئی نام محمد کا وظیفہ کر لے، خواب میں آ کے وہ جلوہ بھی دکھا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، کملی۔ خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اب اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ انڈیا چائنا کے بعد پاکستان تیسرا ملک ہے جہاں آنکھوں کی بیماری میں جو مبتلا افراد ہیں سب سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ سے زائد جو افراد ہیں بینائی سے محروم ہیں، ان میں 3 لاکھ سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ امراض چشم کی جہاں بات کی جائے تو اس میں مبتلا افراد میں روشنیوں بکھیرنے والا جو ادارہ ہے
LRBT काफ़ी कोशिशें भी कर रहा है और गुज़िश्ता 38 सालों में 5.5 करोड़ से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त इलाज भी कर चुका है, जबकि 50 लाख से ज़ायद जो आंखों की सर्जरी है वो भी करवा चुका है। LRBT ट्रस्ट के ज़रिए तमाम 19 हस्पताल ऐसे हैं जो अपनी खदमात भी पेश करें और इसके अलावा 60 मराकज़ सेहत भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, जो इस नेटवर्क का बाकायदा तौर पे हिस्सा हैं और आवाम को अमराज चश्म से निकालने के लिए कोशा हैं। हर 200 किलोमीटर में LRBT की सहूलत मौजूद है। हर 3 घंटे की मुसाफत से LRBT का सेंटर आपको मिलेगा, जहां आम आवाम के लिए आंखों का मुफ्त इलाज मौजूद है। रोज़ाना तकरीबन 10,000 से ज़ायद मरीज़ ऐसे हैं जो इन अस्पतालों में आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 1,000 सर्जरीज़ यहाँ पे होती हैं। LRBT का ये मिशन है कि मुफ्त, म्यारी और क्वालिटी इलाज बगैर किसी तफरीक किस्म को फराहम किया जाए। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है आपकी ज़कात, आपके खैरात, आपके एहतियात से ये इदारे चलते हैं और हम भी उन्हीं इदारों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्हें हम ज़ाती तौर पर समझते हैं कि वो खैर व बरकत का बायस हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ ताहिर अब्बासी साहब मौजूद हैं। आप हेड हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के और कम्युनिकेशन के LRBT के। उनसे हम एक तो उनके इदारे की वर्किंग के हवाले से बात करते हैं और फिर दूसरा ये भी कि मजीद इस पर क्या बेहतरी उनके काम में लाई जा सकती है। बिल्कुल, ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। आपके इदारे के हवाले से जहाँ हम बात करेंगे, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने तौर पे भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो चंद चीदा नकात थे जो हमने बताए हैं, आपका इदारा जिस तरह से काम कर रहा है। आप जो भी आप आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का, उस पर अपने इदारे का इंट्रोडक्शन दीजिएगा और कब से ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से इलाज होता है, इस हवाले से बताइएगा। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे दावत देने का। मैं इब्तदा करूंगा 1984 से, जब 2 अशखास ग्राहम लेटन और ज़का रहमतुल्लाह ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी ब्रांडो बागो में एक मोबाइल यूनिट के हवाले से। उस साल मेरे ख्याल से कुछ चंद हजार लोगों ने उससे इस्तेफादा किया था। आज 38-39 साल बाद तकरीबन कोई 30 लाख लोग सालाना इससे मुस्तफीद होते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो आई रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 17% सर्जरी जो है आई रिलेटेड वो पाकिस्तान में ये इदारा करता है, इवन द पाकिस्तान। मुझे कभी उम्मीद है कि ये इस इदारे को इस लेवल पे लाने के लिए अवाम ने हमें सपोर्ट किया था। इस इदारे में ये पूरी सलाहियत मौजूद है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा बन सकता है। जिस चीज की जरूरत है वो लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम इस इदारे को उस लेवल पे पहुंचा सकेगी जहां 2 करोड़ 60 लाख लोग पाकिस्तानी जो कि अभी तक बीनाई से महरूम है या बीनाई की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है, बीनाई की डिजीज में इन्वॉल्व है, उनका इलाज हो सके और हम पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाल सके। मेरे ख्याल से हमारे पास वो मैन पावर मौजूद है जो कि इसको कर सकती है। जिस चीज की जरूरत है वो रिसोर्सेज की है और मुझे आपके चैनल के ताउन से लोगों से अपील करनी है कि इस इदारे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके ताकि हम उस लेवल पे पहुंच सके जहां से हम कह सके कि पाकिस्तान में बिनाई रिलेटेड इशू अब नहीं रहा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें इसका इंट्रोडक्शन कराया। तारिक साहब, एक तो पाकिस्तान क्यों दुनिया में तीसरे नंबर पे है? एक तो आबादी के लिहाज से तो हम 5वां बड़ा मुल्क हैं, क्या यही बुनियादी वजह है या और हमारे प्रोटोकॉल्स या हमारे दीगर मामलात ऐसे हैं जैसे मुख्तलिफ वायरसेस का भी हम शिकार रहते हैं, यही बुनियादी वजह है कि आंखों की या बीनाई से मुतालिक जो बीमारियां हैं वो भी हम में ज़्यादा पाई जाती हैं? और क्या ये इशू सिर्फ तौर पे पैदाइश के बाद बच्चों के साथ होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं ज्यादा जो आपके सामने आती हैं? जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम आबादी तो है लेकिन ये दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। आपकी अवेयरनेस, ठीक, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों जो एज है ना, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। हमें इतना गंदा हो चुका है कि हम आई डिजीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको गाहे बगाहे आई रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है। रेड आई वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। इसी तरीके से लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 200 किलोमीटर के बाद आपको एक LRBT मिलता है, तो लोगों को वो अवेयरनेस करना है कि आप आंखों का ख्याल मुफ्त भी रख, एक LRBT की क्लिनिक या LRBT के एक इंस्टीट्यूट के पहुंच में हैं, ठीक है। और दूसरी अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। LRBT को हटा के ये एक जिस तरह डेंटल एक महंगा इलाज है, उसी तरीके से आई के जो इलाज है ये भी काफी महंगा होता है, ठीक है। तो ये 3 इश्यूज हैं जो कंबाइन होकर और आबादी के तनासुब को देखा जाए तो हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम आज मौजूद हैं और 2 करोड़ 60 लाख लोग अभी इलाज के लिए
वेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, आपने आंखों की बीमारी के हवाले से बात की है, कुछ तो जेनेटिक है, कुछ दीगर आपने फैक्टर्स को डिस्कस किया। इसमें जो काबिल इलाज बीमारियां हैं वो क्या, जितने भी आई रिलेटेड इशू हैं उनका मुकम्मल इलाज अवेलेबल है? उसके साथ साथ किस तरह की मोस्ट, अगर हम कॉमन एक डिजीज़, आई डिजीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है जो बहुत ज़्यादा लोग जिसका शिकार होते हैं, जिससे सफ़र करते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि 2,60,00,000 लोग इन्वॉल्व हैं आई रिलेटेड डिजीज में। इसमें से 90% वो लोग हैं जिनका इलाज 100% हो सकता है। इसमें स्टार्टिंग अगर मैं सिर्फ किसी को एक चश्मा दे दूं तो वो चश्मे से भी देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या किसी का एक 15 मिनट का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो जाए तो वो उससे भी देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम पाकिस्तान को रोशन कर सकती हैं। और एक सिर्फ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं 2,60,00,000 लोगों का इलाज कर दूं तो पाकिस्तान की जीडीपी में 1% ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी ऐड करूंगा और वो लोग प्रोडक्टिव हो जाएंगे जो अभी लायबिलिटी हमारी। मैं जरा वक्त हमें, मैं चाहता हूँ आपके रिसोर्स पे बात कर ली जाए। कितने अखराजात आपके पर एनम या एनुअल बेसिस के ऊपर आपके इदारे में आते हैं? क्या पूरे हो पा रहे हैं? कितनी कमी है उसके अंदर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको हेल्प करें इस माह रमजान के अंदर? अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, ये इलाज काफी महंगा होता है, तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ना वो इक्विपमेंट का होता है। और हमारे इदारे का ये मानना है कि हम टॉप ऑफ द लाइन इलाज करेंगे, तो इक्विपमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। और आपको भी पता है जैसे डिवैल्यूएशन हुई है पिछले सालों में, हमारा इक्विपमेंट दुगना से 3 गुनी कॉस्ट उसकी बढ़ चुकी है, ठीक है। हमें शदीद जरूरत है कि हम लोग हमें सपोर्ट करें और हम इस जहाज को कंटिन्यू रख सके, ठीक है। हम फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहे हैं, हम कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम आई कैंप्स भी कर रहे हैं ताकि हर तरीके से लोगों को बताया जा सके कि जी ये इदारा पाकिस्तान का इदारा है जिसमें हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और हम इस मिशन पे निकले हुए हैं कि हम पाकिस्तान को आई रिलेटेड डिजीज से इंशाल्लाह। ताहिर साहब, हमारी एक तो दुआएं भी आपके साथ हैं, आपका जो अकाउंट नंबर है वो मुसलसल फ्लैश कर रहे हैं, साथ इनका एक हेल्पलाइन नंबर भी मैं देख रहा हूँ वो भी हम फ्लैश कर रहे हैं। आप दोनों चीज़ें नोट कर सकते हैं और इसके ऊपर डेफिनेटली आप LRBT को सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म से इन साहब को लाने का मकसद यही है कि हम इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि इनका काम माशाल्लाह बेहतरीन काम है, तो आप ज़रूर अपनी इस्तात के मुताबिक इनकी मदद कीजिए। ताहिर अब्बासी साहब, हेड ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन LRBT, हमारे साथ मौजूद थे। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा। जब भी दुआ करें हम अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।